السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 30واں پارہ شروع کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ 30ویں پارے میں بہت ساری مختصر چھوٹی مگر بہت ہی پاورفل آیات والی صورتیں ہیں۔ تقریباً زیادہ تعداد وہ مکی صورتوں کی ہے، اور ایک ہی جز کے اندر اتنے زیادہ ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ نے کور کر دیے ہیں۔ ایمانیات پر بھی بہت زور ہے، خصوصاً ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ وہ اخلاقی چیزیں ان پر بھی بات کی گئی ہے۔ تو پہلی صورت وہ صورت نبأ، اور اس میں وہ عظیم خبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس کے بارے میں یہ مختلف آراء رکھتے ہیں، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کی خبر کو بڑی خبر قرار دیا، اور پھر اپنی تخلیق کے شاہکاروں کا ذکر فرمایا، پھر جہنم کا ذکر کیا، پھر جنت والوں کا ذکر کیا، اور آخر میں وہی جو اس آخرت کے بارے میں سوال کرنے والا تھا اس کی اپنی یعنی اس کی بات، اس کے حالت کا اظہار کیا کہ اس چیز کے بارے میں وہ مختلف رائے رکھتا تھا، لیکن جب دیکھ لے گا اس دن، تو آیت نمبر 40 میں کیا آتا ہے کہ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا والی بات ہے کہ ہر چیز عمل وہ سامنے پیش ہوگا اس کے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، مٹی ہوتا، یعنی اس وقت اسے اس بات کا معلوم پڑے گا کہ جو اس نے ظلم کیا تھا، جو اس نے حق نہیں دیا تھا اللہ کا اور بندوں کا، اور پھر جب اپنے ظلم کے مقابلے میں اللہ کے کامل عدل کو دیکھے گا تو پھر یہ حسرت کرے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا، اسے دوبارہ زندگی ہی نہ ملتی۔ آگے سورۃ النازعات آ رہی ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور یہاں وہ فرشتوں کی کے بارے میں بات ہے کہ قسم ہے جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکالتے ہیں، اور جو کائنات میں تیزی سے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں، اور پھر معاملات کا انتظام وہ چلاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ اس بات کی پھر آخرت ہی کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ فرشتوں کے اللہ کی اطاعت میں جو تیزی اس کا ذکر، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن کا آنا یقینی ہے، اور پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا کہ کائنات کی تخلیق کی نشانیاں دکھائیں کہ اللہ وہ رب جس نے وہ فرعون کا وہ اس کو وہ اس کے انجام بد تک پہنچایا، اور پھر وہ کائنات کی اتنی بڑی بڑی عظیم چیزیں جو تم دیکھتے ہو ان سب کو پیدا کیا، تو کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے؟ اور پھر آخر میں پھر وہی بات کہ جس روز یہ انکاری اور کافر کھڑا ہوگا تو اس کو دنیا کی زندگی وہ کیا دکھائی دے گی۔ آیت نمبر 46 میں کیا آتا ہے کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ ساری زندگی اسے وہ بس اتنی سی دکھائی دے گی کہ وہ کچھ پہر تھا اور بس زندگی ختم ہو گئی۔ ابھی بھی سبحان اللہ جب انسان اپنے ماضی میں جھانکتا ہے تو اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا، تو قیامت والے دن جو مرحلہ انسان کو پیش آنے والا ہے اس کے مقابلے میں اسے دنیا کی زندگی وہ تو بہت وہ تھوڑی لگے گی۔ اس کے بعد سورۃ عبسہ ہے، جس میں
ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، اور پھر جو ہے کس جو ہے شوق سے آنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ آیت نمبر 8 میں کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، کہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے دوڑ کر آتا ہے اور پھر اس کے دل میں ڈر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ آپ سے سیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جو ہے اور کہا بھی انہوں نے کہ جو ہے علمنی مما علمک اللہ، کہ آپ اس میں سے مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو علم سیکھنے کے شوق میں وہ کس طرح جو ہے تیزی سے دوڑتے ہوئے جو ہے آتا ہے، اور آخرت کی کامیابی جو ہے چاہتا ہے، اور ڈرتا ہوا، یعنی ڈر ہے اس کے اندر، اللہ کی خشیت ہے۔ پیچھے جو ہے وہ فرعون کا جب ذکر آیا تھا تو وہ آیت نمبر 19 میں پچھلی صورت کی جو ہے اس میں یہ بات تھی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جو ہے وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تھی کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو وہ جو ہے منہ پھیر کے بھاگ گیا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ۔ لیکن یہاں جو ہے ایسا شخص اس کے اندر اللہ کی خشیت ہے، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی کو خوش کس طرح سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کس طرح سے کرنا ہے، یہ چیز پانے اور یہ چیز جاننے کی چاہت میں جو ہے وہ دوڑا چلا آتا ہے، ہر اس جگہ، ہر اس مجلس میں، ہر اس شخص کے پاس کہ جس سے جو ہے وہ اپنی آخرت کی جو ہے وہ فائدے کی کوئی بات جو ہے وہ جان لے، سیکھ لے۔ اور پھر جو ہے اینڈ جو ہے قیامت کے ذکر پر ہے آیت نمبر 33 سے اینڈ تک کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ کس طرح جو ہے وہ کان بہرے کرنے والی آواز آئے گی، تو یوم یفر المرء من اخی، اور پھر یہ نقشہ کہ کس طرح جو ہے انسان جو ہے اپنے قریب ترین رشتوں سے بھی بھاگے گا، اور کیوں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ جو ہے اس وقت ہر انسان پر ایسا وقت آ پڑے گا کہ جو اسے اپنے سوا کسی اور کی جو ہے وہ ہوش ہی نہیں رہے گی۔ تو جو ہے یہ اتنی جو ہے سخت جو ہے وہ تنبیہ اور یاد دہانی کہ جو ہے انسان پھر اپنا جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے اپنی جو ہے وہ خود لے، اور اس کے بارے میں کتنا کانشیس ہو کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ لوگ جو ہے چہرے جو ہے وہ خوش ہوں گے، دھمک رہے ہوں گے، حشاش ہوں گے، اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ جو ہے ان پر جو ہے وہ خاک اڑ رہی ہوگی، ترہقھا قترہ، اور جو ہے سیاہی چھاری ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور یہ کون ہے؟ یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ بدعمالیاں کی اس دھڑلے میں کہ جو ہے نہ تو ان سے کوئی پوچھا جائے گا، نہ ہی ان کا کوئی جو ہے محاسبہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے جو ہے سورۃ التکویر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ جس نے قیامت کے احوال کو دیکھنا ہے، یعنی جوں کا توں جیسے پیش آئیں گے اس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، یعنی کہ اس کے گویا اس کی آنکھوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں، تو اسے جو ہے سورۃ تکویر اور جو ہے سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو جو ہے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو منظر کشی کیا ہے نمبر 1 سے 14 تک، وہ جو ہے سب دنیا کی جو ہے وہ تباہی اور خاتمے کا جو ہے ذکر ہے کہ کس طرح سے جو ہے اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، یعنی ہر چیز جو اس وقت جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، وہ سب کس طرح سے جو ہے سمیٹ دیے جائیں گے جو ہے، اور جو ہے وہ تباہی اور بربادی اور خاتمے کی طرف جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب وہ اپنا مقصد پورا کر لیں گے تو بس پھر ان کو سمیٹ دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 14 میں کیا آیا کہ عالمت نفس ما احترت، کہ اس وقت اس انسان، اس ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، یعنی جو ہے وہ اس وقت اس اصل میں انسان کو جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ جو ہے یہ کتنی بڑی فکر ہونی چاہیے تھی کہ جو ہے آج کے دن جو ہے اس نے پھر آج کے لیے جو ہے جمع کیا کر رکھا ہے، اور یہی جو ہے پیغام جو ہے قرآن دیتا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 19 میں کیا آتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ تو جو ہے بہت ہی جو ہے بزرگ جو ہے وہ پیغام لانے والے کا قول ہے کہ جو ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ پیغام دیا۔ اور آیت نمبر جو ہے 27 میں کیا آتا ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ جو ہے وہ اس دن کی فکر کر لے جس دن ہر شخص پھر یہ دیکھے گا کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ کیا آیا ہے۔ پھر آگے سورۃ انفطار ہے، اور جو ہے یہ بھی قیامت کا ذکر ہے، اذا الشمس اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے کیا ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ ہر وقت جو ہے اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب یاد آ جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی کس شے نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ تو الکریم ہے، اس سے دور کیسے چلے گئے؟ یعنی وہ الکریم جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تم اس کی نعمتوں کو کیسے بھول گئے؟ ما غرک بربک الکریم،
کیسے تم جو ہے کسی اور چیز کے دھوکے میں آ گئے، کیسے نہیں تم نے اس بات کو پہچانا کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے، اور یہ سب کچھ جو تم جس میں کھو کر تم اس کو بھول گئے، وہ سب اس کا دیا ہوا تھا، اور تم نے اسی کی یاد سے جو ہے غفلت برتی۔ اور کیوں کیا؟ کیونکہ جواب دہی کا جو ہے وہ خوف ہی نہیں تھا۔ اور پھر جو ہے آخرت کا ذکر کہ وما ادراک ما یوم الدین، آیت نمبر 17-18، ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جو ہے اس دن جو ہے جب کسی انسان کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور فیصلے کا پورا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور آگے جو ہے سورۃ المطففین کہ جس میں جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو تجارت میں اور لین دین میں دھوکہ دیتے ہیں، کہ جو ہے یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کے لیے بھی جو ہے ان کے بارے میں بھی جو ہے قیامت کے دن جو ہے سوال ہوگا۔ یعنی یہ نہ انسان سمجھے کہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ صرف شرک اور کفر اس کی کے بارے میں جو ہے پوچھ گچھ ہوگی، اور جو ہے اسی کے بارے میں جو ہے وہ جو اس میں مبتلا ہوں گے ان کا برا حال ہوگا۔ ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ ٹھیک ہے کہ شرک کو کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، مگر دوسرے جتنے بھی ظلم ہیں ان کو کر کے بھی انسان جو ہے بچ نہیں سکیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ چاہے کتنی بھی چھوٹی ڈنڈی مارتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے لیے بھی تباہی اور ان کے لیے بھی ویل ہے۔ اور انسان جو ہے تقویٰ کا جو ہے مطلب ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے جو ہے وہ بہت ہی کانشیس جو ہے وہ ہو کر جو ہے زندگی گزارے۔ اور آگے جو ہے صورت انشقاق ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ پورا جو ہے قیامت کے دن کی منظر کشی ہے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، کہ جو ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی جو ہے تعمیل کرے گا۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر جو ہے 6 میں کیا فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تم جو ہو یعنی بالکل جو ہے وہ لمحہ بلمحہ جو ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جو چلے جا رہے ہو اور اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اور ملاقات میں پھر کیا ہوگا؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جو ہے وہ اچھے حال میں ہونے والی ہیں یا برے میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو تو پھر دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال ملا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا جو ہے وہ حساب جو ہے آسان ہوگا، اور وہ جو ہے خوش و خرم ہوگا، اور وہ جو ہے اچھے حال میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، تو وہی ہے جو اپنی ہلاکت کو جو ہے وہ پکارے گا، موت کو پکارے گا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے جا پڑے گا۔ تو یہاں پھر جو ہے وہ عمل کی بات کی گئی ہے کہ جو ہے قیامت کا دن جو ہے وہ کتنا ہولناک دن ہے، اور اس دن جو ہے انسان کی سلامتی جو ہے وہ اس چیز میں کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ مناسب عمل اور وہ جو مطلوب عمل ہے وہ کر کے آئے۔ آگے جو ہے سورۃ البروج ہے، اور اس میں جو ہے وہ اصحاب الاخدود کا ذکر آیا گیا کہ جو مارے گئے، اور کس بنا پر کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 10 میں کہ جو ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، وہ لوگ جو ہے جو اللہ کو ماننے والوں کو جو ہے وہ آزماتے ہیں اور ستاتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں اور پھر اس سے توبہ نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے بھی برا انجام ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ جو ہے اللہ والوں کو یا اللہ کو ماننے والوں پر تم کتنا بھی ظلم کر لو، جو بھی ان کے ساتھ کر لو، اللہ کا پیغام جو ہے وہ تو پہنچ کر ہی رہے گا۔ اور اختتام جو ہے اس بات پر کیا کہ جو ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن بلند پایا ہے اور اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے، یعنی جو ہے اللہ کا پیغام جو ہے وہ تو جو ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھا کر رہے گا۔ اور سورۃ الطارق ہے اس کے بعد، اور اس میں پھر جو ہے وہ قیامت کی یاد دہانی ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، کہ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی اعمال کو پوشیدہ اسرار کہا گیا کہ جو ہے نیت کیسی تھی، اندر کیا تھا، یعنی نیت جو ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے اہم ہے۔ اور کسی بھی کام کو کرتے ہوئے جو اصل انٹینشن ہے جو اللہ کو معلوم ہوتی ہے اس کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنا اخلاص تھا، وہ کس لیول کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ اعلیٰ، اور جو ہے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ جو ہے اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، یعنی ہم ایسا کیا کریں
اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کریں، اور جو ہے کیوں نہ کریں جو رب جو ہے وہ سب کچھ دینے والا، سب جو ہے وہ انسان اپنے اندر سے لے کر اپنے جو ہے آس پاس سب جگہ جس جگہ بھی نظر دوڑا لے، سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی اس کو دکھائی دیں گی، تو وہ رب جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے۔ لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اس سے ایسی مثال تو کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں جو ہے کیا یاد دہانی کروائی کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، اور جو ہے وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، اور یاد کے لیے پھر اس نے نماز پڑھی، جیسے پیچھے بھی آتا ہے نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ میری یاد کہ جو ہے مجھے یاد کرنے کے لیے پھر کیا ہے نماز قائم کرو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر لوگ جو ہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے تو رب کے نام کی یاد سے غافل رہتے ہیں، نماز پڑھنے سے غافل رہتے ہیں، تزکیہ کرنے سے جو ہے وہ غافل رہتے ہیں، اور کامیابی جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت جو ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، یعنی تم اس دھوکے سے نکلو کہ دنیا بہتر ہے اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، نہیں، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو جو ہے اس بات کا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یاد دلاؤ۔ اور پھر سورۃ الغاشیہ ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی، یعنی پھر قیامت کے بارے میں جو ہے سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کر کے جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ جو ہے کانشیسنس جو ہے اس کو ابھارا جا رہا ہے، شعور کو جگایا جا رہا ہے کہ جو ہے کیا تمہیں ابھی تک جو ہے اس چھا جانے والی آفت کی خبر نہیں پہنچی، یعنی وہ ایسی آفت ہے کہ جب چھا گئی تو بس پھر اس کی لپیٹ میں جو ہے سب آ جائیں گے اور کوئی نکل نہیں سکے گا۔ اور کیا ہوگا اس دن، وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز جو ہے خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، یعنی کام کر کے جیسے جو ہے وہ تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کیسا کام ہے کہ جو دنیا میں وہ کام نہیں کر کے آئے تھے جو انہیں کرنا چاہیے تھا، تو لہٰذا آج وہاں پر جو ہے اس دن میں جو ہے وہ تھکے ہوئے ہو رہے ہوں گے اور ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوگی۔ اس کے برعکس آیت نمبر 8 اور 9 میں کیا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بہت رونق والے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اور اپنی جو ہے کوششوں پر خوش بھی ہوں گے، یعنی وہ اس وہاں پر آرام کر رہے ہوں گے، اور جو سابقہ زندگی میں جو ہے کوششیں کر کے آئے تھے اس سے جو ہے وہ راضی ہوں گے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ جس نے دنیا میں کام نہیں کیا جو اس سے مطلوب تھا، تو اس کو آخرت میں بہت سخت کام کرنا پڑے گا، عاملۃ ناصبہ ہوں گے وہ، اور جو دنیا میں کام کر کے آیا تھا تو پھر وہاں پر آرام کر رہا ہوگا، لسعیہا راضیہ، پورے مطمئن ہوں گے جو وہ آلریڈی کر کے آئے ہیں اس پر۔ اور آگے جو ہے سورۃ الفجر ہے، اور اس میں جو ہے خاص طور پر جو ہے آیت نمبر 15 اور 16 جو ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان کا عمومی مزاج بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی ہو امتحان رہا ہوتا ہے اور اس امتحان میں اسے عزت اور نعمت دی جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس رزق میں جو ہے تنگی کر دیتا ہے، یعنی یہ بھی امتحان کے لیے ہوتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے کہ جو ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، یعنی جو ہے پھر جو ہے تھوڑ دلی جو ہے دکھاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے جو دنیا کے نفع نقصانی کو جو ہے اینڈ آف دا ورلڈ جو ہے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جس نے آگے کی زندگی کو جو ہے ترجیح دے کر زندگی گزاری، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جو ہے اس کی رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو آیت نمبر 24 میں جو ہے 27 میں جو ہے کیا آ رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جو ہے اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ جو ہے تم بھی خوش اور وہ بھی خوش، یعنی دونوں ایک دوسرے سے راضی۔ اور یہ نفس مطمئنہ کون ہے کہ جو ہر حال میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور اس کی ہر حالت میں اس کے اللہ کے ساتھ اپنے جو ہے کنیکشن کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے مضبوط کیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جو ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور آگے سورۃ البلد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو ہے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی شہر میں جو ہے وہ
سمجھا گیا کہ جو ہے وہ آپ کا اس شہر مکہ میں جو ہے وہ کوئی حق نہیں ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، سب اللہ کے ہیں، اور انسان تم کو تو جو ہے تم تو دیے گئے ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا جو ہے وہ مالک ہے. اسی لیے جو ہے آگے آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں جب جو ہے وہ جو کچھ بھی اللہ نے دے رکھا ہے اس کی بات آ رہی ہے، تو یہ بار بار سوال آ رہا ہے کہ ایحسب اللہ لن یقدر علیہ احد، کہ کیا کسی اور کا قابو میں نہیں آ سکتا وہ. یقول اہلکت مالا لبدا، اور جو کچھ بھی اس نے دیا اس کو جیسے مرضی اڑا کر وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کہ پھر اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اس معاملے میں. اور آگے جو ہے سورۃ الشمس ہے، جس میں جو ہے بہت ساری قسمیں کھانے کے بعد جو ہے آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو ہے جس نے پھر جو ہے وہ پرہیزگاری کی، یعنی فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور جو ہے وہ ہلاک ہوا، نامراد رہا جس نے اس کو جو ہے دبا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیر ساری قسمیں کھا کر جو ہے یہ بات کی. یعنی کہا گیا کہ تزکیہ کرو، یہی کامیابی عطا کرے گی. اور جو ہے تزکیہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو خوب سے خوب تر جو ہے بنانے کی کوشش کرنا، اور اگر یہ نہ کیا تو پھر کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اور پھر ہلاکت کیسی ہے؟ جیسے سمود والوں کو ملی کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر جو ہے بنانے کی کوشش نہیں کی، اپنا تزکیہ نہیں کیا، تو پھر اس کا نتیجہ برے انجام کی شکل میں پیش آیا. آگے سورۃ اللیل ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے خاص طور پر جو ہے آیت نمبر 18 جو ہے، جس میں جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہے آیت اتری کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اس امت کے جو ہے بہترین جو ہے وہ انسان تھے، اور جو ہے وہ تھے جنہوں نے جو ہے اپنا تزکیہ کیا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ اور انہوں نے تزکیہ جو ہے کیا، اور وہ تزکیہ کی اہمیت کو جانتے تھے، خوب سے خوب تر اپنے آپ کو بنایا، اور اسی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مال کو خرچ کیا اور لگایا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جو ہے وہ کسی جو ہے احسان کے بدلے میں جو نہیں ایسا کرتے تھے، بلکہ تزکیہ کے لیے مال خرچ کرتے تھے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اور اس سے بھی جو ہے ان کو مطلوب کیا تھا کہ وہ اپنے جو ہے رب برتر کی رضا جوئی جو ہے اس کی خوشنودی حاصل کریں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جو اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے نیکی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. آگے صورت جو ہے الضحیٰ اور صورت علم نشرح ہے، اور دونوں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر آپ کو ملنے والی فیورز جو ہے ان کا ذکر ہے، کہ جن کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اس نعمت کا جو اظہار کرنا اور شکر گزاری والے عمل کرنے کی بات کی. کہ آیت 11 میں صورت الضحیٰ کے کیا آتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو، یعنی شکر کرو اور شکر گزاری والے اعمال کرو. اور جو ہے علم نشرح میں جو ہے اینڈ کس بات پر ہے کہ اس شکر گزاری کے اظہار میں جو ہے اللہ کی جو ہے عبادت کرو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور سورۃ 3 جو ہے آیت نمبر 4 جو ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ جو ہے انسان کو بہترین سانچے پہ اللہ نے بنایا. پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جس قسم کی چوائسز بھی جو ہے وہ چوز کرتا ہے، جس راہ پر چلتا ہے اس کی بنا پر جو ہے وہ یا تو جو ہے اچھا ہو جاتا ہے یا جو ہے برا ہو جاتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، اور پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. پھر دو طرح کے کردار اس سے بنتے ہیں. پھر آگے سورۃ علق ہے کہ جو ہے وہ پہلی آیات جو ہے نازل جو ہوئیں، اور ان میں جو ہے پہلا سبق جو ہے ہمیں کیا ملا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جو ہے علم حاصل کرنے کی بات. اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 4 الذی علم بالقلم، اور اس میں جو ہے وہ لکھنے کی بات کہ جو ہے لکھ کر جو ہے اس علم کو جو ہے محفوظ کیا جائے. اور آگے سورۃ القدر ہے کہ جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ عطا فرمائیں، آمین. اور اس کے بعد سورۃ البینہ ہے کہ جس میں جو ہے دو طرح کے کریکٹرز کا ذکر کیا. پھر اگین 6 اور 7 میں کہ جو ہے برے جو ہے لوگ جو ہیں ان کو کیا کہا گیا، یعنی جو کفر کرنے والے اولئک ہم شر البریہ، اور جو نیکی کرنے والے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، کہ جو ہے وہ بہترین مخلوق ہیں. تو انسان اپنا جائزہ لے کہ وہ کن میں سے ہے. سورۃ جو ہے آگے زلزال آ رہی ہے، اور پھر اس میں بھی جو ہے وہ قیامت کا نقشہ کھینچ کر آیت نمبر 7 اور 8 میں کس بات کی گئی کہ جو ہے انسان اپنے عمل پر توجہ دے اور کسی عمل کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھے، چاہے جو ہے وہ
نیکی کا ہے چاہے گناہ کا، کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس چیز میں بھی ہوگا نیکی اور بدی سب میں جو ہے ذرا برابر بھی ہوگا تو اس کو دیکھ لے گا۔ اور سورۃ العادیات میں جو ہے پھر انسان کو بتایا گیا کہ وہ اپنے عمل کو دیکھے، کہ آیت نمبر 6 ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، یعنی ناشکری سے نکلے اور اللہ کی شکر گزاری میں آئے، شکر گزاری بمعنی تابعداری فرما برداری میں جو ہے وہ آ جائے۔ اور سورۃ القاریہ پھر جو ہے وہ قیامت کا نقشہ ہے، اور پھر وہی والی بات کہ جو ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عمل جو ہے بھاری ہوں گے پلڑے تو جو ہے دل پسند زندگی ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جنہوں نے جو ہے ہلکے ہوں گے ان کے میزان تو پھر ان کے لیے برا انجام ہے۔ اور سورج جو ہے تکاثر کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کے لوگ جو ہے وہ وہی آگے دنیا میں جو ہے آگے بڑھنے کی دوڑ میں جو ہے وہ اپنی آخرت سے غافل رہتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ دنیا کی کثرت سے نکل کر آخرت کی جو ہے تیاری کرو۔ اور آگے سورۃ العصر جو ہے وہ تو ہے ہی اس بارے میں کہ جو ہے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جو ہے وہ عمل کر کے لائے جو اس سے مطلوب ہے۔ سورۃ ہمازہ جو ہے وہ اخلاقی جو ہے تربیت کی بات ہے، ان لوگوں کو وارننگ دی گئی جن کے اندر اخلاقی بگاڑ ہیں، کہ جو ہے وہ ان باتوں کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے شدید ہلاکت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الفیل جو ہے اور سورۃ قریش جو ہے، دونوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکہ والوں کو جو فیورز دی تھی ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رب جو ہے وہ اس طرح سے اپنے گھر اور جو ہے اپنے جو ہے چیزوں کی جو ہے بچاؤ کر سکتا ہے اور اس طرح کی جو ہے نعمتیں دے سکتا ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے نبی کی جو ہے وہ مدد کرے۔ تو جو ہے تم کیا کرو کہ جس رب نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے تو پھر اس جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو پھر اس کی جو ہے عبادت کرو۔ اور سورۃ ماعون میں پھر جو ہے یاد دہانی کیا ہے، معمولی چیزوں پر بھی جو ہے ان پر بھی لاپرواہی نہیں کرنی، ان کا بھی خیال رکھنا۔ اور پھر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ جو ہے عبادت میں جو ہے کہا کہ اخلاص الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ اس میں جو ہے ریاکاری اور جو ہے وہ چیٹ نہ کرنا ہو۔ اور سورۃ الکوثر جو ہے وہ تو جو ہے پوری کی پوری خوشخبری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے قربانیاں دی تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کتنا اکنالج کرتا ہے، اور اسی طرح جو بھی رب کی خاطر کوئی بھی قربانی دے گا تو رب بڑا قدردان ہے۔ اور سورۃ الکافرون میں جو ہے ایک طرح سے فائنل فیصلہ دے دیا گیا آیت نمبر 6 میں کہ لَکُم دِینُکُم وَلِیَ دین، کے دین کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، دین جو ہے بالکل واضح ہے، دو رستے ہیں یہ بالکل جو ہے ایک کفر کا اور ایک جو ہے شکر یعنی جو ہے وہ ایمان کا رستہ، تو جو ہے اس دو رستوں کے مسافر جو ہے وہ ایک اینڈ پر کبھی بھی نہیں پہنچیں گے۔ اور پھر سورۃ النصر جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ خبر تھی کہ جو ہے ایک پوری مکمل سورہ جو ہے سب سے آخر میں نازل ہوئی، کہ جس میں یہ بات بتائی گئی کہ کس طرح جو ہے جب مشن مکمل ہو جائے، جب کامیابی حاصل ہو جائے، ٹاسک پورا ہو جائے تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر جو ہے انسان جو ہے اللہ کی تسبیح بھی کرے، اس کا شکر ادا کرے اس کی حمد کے ساتھ، اور ساتھ ہی جو ہے استغفار بھی جو ہے وہ کیا کرے۔ اور سورۃ لہب جو ہے وہ یہ خبر ہمیں دیتا ہے، یہ چیز جو ہے یعنی یہ سورت جو ہے یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل جو ہے وہی اس کو جو ہے وہ انجام خیر یا انجام بد تک پہنچائے گا، کسی کے ساتھ اس کا کنیکشن اس کے کام آنے والا نہیں ہے اگر اس کے اندر اپنے کوئی جو ہے ایمان اور جو ہے وہ کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں۔ اور سورۃ اخلاص جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہونے کی بات ہے کہ جو ایک رب کی عبادت کرو اس کے لیے جو ہے وہ خالص ہو کر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ معوذتان ہے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ سورۃ فلق لوگوں سے آنے والے شر سے بچاؤ کی دعا ہے، اور سورۃ الناس شیطان کی طرف سے۔ تو ان دونوں چیزوں سے جو ہے اللہ کی پناہ میں جو ہے اپنے آپ کو دینا، تاکہ ہم اللہ کی ویسی بندگی کر سکیں جو اس قرآن اور اس پیغام نے جو ہے اتنے جو ہے دنوں میں ہم کو دی ہے۔ تو جز 30 ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نفع بخش علم وہ ہے جو دنیا میں ڈائریکشن دے دیتا ہے انسان کو، اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو ہے یہ ڈائریکشن مطلوب ہے۔ پھر یہ کہ لین دین اور معاملات میں دھوکہ اور زبان کی بے احتیاطیاں بھی قیامت کے دن شدید عذاب اور پکڑ کا باعث بنیں گی، تو اس کی خیال رکھنا۔ پھر کامیابی تزکیہ میں ہے، یعنی اپنے بہترین ورژن میں آنے کی کوشش کرنے میں ہے، اور ناکامی اس سے بے پرواہی برتنے میں ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ہے نعمتوں کا شکر عبادت کو بڑھا کر کرنا، اور پھر کسی بھی کام کی تکمیل اور کام کے جو ہے کامیابی کے بعد اللہ کی حمد کرنا اور استغفار کرنا۔ اور پھر یہ کہ قرآن کے اختتام میں شیاطین جن و انس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا، تاکہ جو مقصد زندگی قرآن دکھاتا ہے پھر اس پر جو ہے وہ انسان کام بھی کر سکے اور اس کے مطابق زندگی بھی جو ہے وہ گزار سکے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب جو تو نے علم عطا کیا اس کو واقعی ہمارے لیے نفع بخش جو ہے بنا دے اور ہماری ڈائریکشن درست کر دے، اور اس کے ذریعے سے ہم تیری خوشنودی اور آخرت کی کامیابی پانے میں کامیاب ہو جائیں، اور یا رب جو ہے ہمارے معاملات میں، ہماری زبان میں، ہمارے جو ہے وہ دلوں میں جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ جو ہے کجی اور جو بے احتیاطیاں ہیں یا رب، اور جو منکر اخلاق ہیں اللہ وہ سب نکال دے، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جو ہے ویسا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے بہترین ورژن میں آ جائیں کہ جو تجھے جو ہے ہم سے راضی کر دے، وہ جو ہے وہ یا نفس المطمئنہ والی ہے کہ راضیۃ مرضیہ اللہ تعالی ہمیں بنا دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ہم اس کی عبادت کو جو ہے بڑھا کر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو ہے شیاطین جن و انس سے اللہ ہماری حفاظت کرنا، اور ہمیں اپنے مقصد زندگی جس قرآن نے، اس کتاب نے روشنی دی ہے اللہ اس کے مطابق جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔